کیا پڑھنا ہے ہم نے 18 انشاءاللہ. سب سے پہلے دعا. سب سے پہلے ہم دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی. ابھی تک تو ہم نے 2 سے 3 دعائیں سیکھ ہی لی ہیں، ہے نا؟ ہاں، تو انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے ہم دعا کریں گے. سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ کون سی دعا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور اس کے بعد پڑھیں گے ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم فقہنی فی الدین. نا بھی ٹھیک ہے، نی بھی ٹھیک ہے. نی کا مطلب ہوتا ہے مجھے اور نا کا مطلب ہوتا ہے ہم سب کو. ٹھیک ہے؟ اور ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اور ایک اور بھی ہم نے یاد کی تھی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. دعاؤں کی نا ایک الگ سے پیج بنا لیں، اپنی ڈائری کے اینڈ پہ دعائیں لکھتے جایا کریں اور ان دعاؤں کو یاد کرتے جائیں. ویری گڈ، ماشاءاللہ. اور بوائز کے پاس ڈائریز ہیں آج؟ ابراہیم بیٹا فائدہ نہیں ہے آپ کے آ کے بیٹھیں گا اگر آپ ڈائری نہیں لاتے تو. اور ڈیلی میں آپ سے کہتی ہوں آج 18 پارہ ماشاءاللہ سے ہو جائے گا، لیکن آپ کی ڈائری نہیں آئی. جی حاتب آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ میں قیامت کو ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھتا ہوں. بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، ویری گڈ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید انشاءاللہ کامیابیاں دے. جب میں رات کو سوتے میں تب بھی میں قیامت کے دماغ بس اللہ سے نا معافی مانگا کے توبہ کیا کریں. ٹھیک ہے؟ چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے ہم پارہ نمبر 18 شروع کریں گے. کدھر ہے مریم؟ کہاں ہے رکشندہ؟ مریم کو بلائیں. اچھا مریم ادھر ہے، بسمہ کو بلا دیں. مریم آپ ان کے ساتھ ہیں، انہیں کام دیا ہے نا ذرا، تو یہ اس کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ چل بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پارہ نمبر 18 میں ہمارے پاس 3 سورات ہیں. سب سے پہلے سورہ مومنون، اس کے بعد سورہ نور، اور اس کے آخر میں ہم پڑھیں گے سورہ فرقان. سورہ مومنون میں مومنین کے بارے میں بات ہے. مومن کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے. تو سورہ مومنون میں ایمان والوں کی بات ہے. اس کے بعد سورہ نور ہے. نور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روشنی، روشنی والی سورت. اور اس کے بعد ہے سورہ فرقان. فرقان کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو صحیح اور غلط میں فرق بتاتی ہے. صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، وہ ہمیں فرقان، اس چیز کو فرقان کہتے ہیں، جو بھی چیز ہمیں صحیح اور غلط کے درمیان فرق بتاتی ہے. اس کو پھر ہم جب انشاءاللہ سورہ کو پڑھیں گے تو پھر ڈیٹیل میں دیکھیں گے. سب سے پہلے سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ مومن لوگ جو ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں. مومن کون سے لوگ ہیں؟ جو کامیاب ہیں. اب ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہم کامیاب ہو جائیں. ہم سب چاہتے ہیں دنیا میں بھی ہماری عزت ہو. کل ہم نے آخرت کا دیکھا تھا کہ آخرت میں بھی جب ہم سارے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہاں پہ بہت بڑی اسکرین ہوگی اور اس پہ ہماری ساری زندگی کے سارے سینز چلیں گے، اور اس میں جو ہم چاہتے ہیں کہ اچھے اچھے سینز چلیں تاکہ ہم پراؤڈ فیل کریں نا، نہ کہ خراب خراب سینز چلیں اور ہم سب کے سامنے وہاں پر شرمندہ ہو جائیں. اور پھر ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں یہ سب بولیں گے. اس سے ہماری زبان نہیں بول پائے گی، لیکن ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان یہ سب بولیں گے. اور یہ کہیں گے، ہاتھ کہیں گے کہ اس نے اللہ تعالیٰ ہم سے، اس نے فلاں گناہ کروایا تھا، اس نے ہم سے چوری کروائی. ٹھیک ہے نا؟ پاؤں بولیں گے یا اللہ یہ ہمیں چلا کر لے کے گیا برا کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے؟ ہاتھ کہیں گے اس نے ہم سے کسی کو مارا. زبان کہے گی یا اللہ اس نے میرا اچھا استعمال نہیں کیا، اس نے میرا غلط استعمال کیا، اس نے گالیاں دی، لوگوں کو برا بھلا کہا. جی بیٹے. تو ہاتھ اور پاؤں جن لوگوں نے نیک عمل کیے ہوں گے وہ نیک عمل، یہی میں کہنے لگی ہوں کہ وہ یہ بھی بولیں گے کہ یا اللہ اس نے تو ہم سے بہت اچھے اچھے کام کیے. ہاتھ کہیں گے یا اللہ یہ صدقہ کرتا تھا ہم سے، کسی کی ہیلپ کرتا تھا. پاؤں کہیں گے یا اللہ یہ ہمیں چلا کر مسجد تک لے کر جاتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ زبان بولے گی لوگوں سے اچھی بات کرتا تھا. ہونٹ گواہی دے گے یا اللہ یہ ہر وقت اسمائل کرتا رہتا تھا، بیکاز اٹس سننا. تو ہم سب اسمائل، ہمیں اسمائل کر دیں. اسمائل کریں سب. روزہ کس کس کا ہاتھ کھڑا کریں؟ ماشاءاللہ. پھر تو اور زیادہ اسمائل کرنا چاہیے، صدقے کا ثواب بڑھ کر ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ 70,000 ٹائمز مور. تو اس لیے آپ لوگ جو ہے وہ روزے میں زیادہ اسمائل کیا کیجیے. تو یہ سب چیزیں گواہی دیں گی ہماری. تو ہم چاہتے ہیں نا کہ وہاں پہ اچھی اچھی گواہی ملے، ہم سب کامیاب ہوں، یہاں بھی لوگ ہماری عزت کریں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی
اور باقی تمام مسلمان عزت کریں, ہماری عزت ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں وہ کون سے کام ہیں جن سے ہمیں آخرت میں بھی کامیابی ملے گی اور دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے, اور ایسے کون سی کام ہیں جو ہمیں مومن بناتے ہیں. اچھا, 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے مسلمان, ٹھیک ہے نا, اور ایک ہوتا ہے مومن. عائشہ لکھیں, مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے, اللہ ایک ہے, میں نے اللہ تعالیٰ مجھے پالنے والا ہے, پیدا کرنے والا ہے, اللہ کو مانتا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے اور میں اللہ کو ہی مانتا ہوں. لیکن جو مومن ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے جو اللہ کی باتیں بھی مانتا ہے, صرف اللہ کو نہیں مانتا. فار ایگزامپل, آپ کی کلاس میں ایک نئی ٹیچر آئی ہے, اب آپ اسے ٹیچر تو بنا لیں, آپ یہ مان لیں کہ یہ میری ٹیچر ہے, لیکن ٹیچر جو کام کہے وہ آپ نہ کریں, تو پھر آپ کیا ہوئے, آپ اس کے اسٹوڈنٹ تو بن گئے لیکن اچھے اسٹوڈنٹ نہیں بن پائے, ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا اسٹوڈنٹ وہی ہوتا ہے نا جو ٹیچر کی بات مانتا ہے نا. اسی طرح آپ اگر مسلمان, تو الحمدللہ ہم سب ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا گفٹ دیا ہوا ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے, اس لیے ہمیں مسلمان بننے کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی ہے نا. ہم بائی برتھ مسلمان, نام کے تو مسلمان ہوتے ہیں, پھر جیسے جیسے ہمیں بابا تھوڑا تھوڑا اسلام سکھاتے جاتے ہیں, ہم وہ سیکھتے جاتے ہیں, تو ہم مسلمان تو ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے کہ کامیاب وہ ہے جو مسلمان نہ ہو, جو مومن ہو, یعنی کہ جو اللہ کی بات مانے, جو حکم اللہ نے دیا ہے پہلے تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا, وہ کیسے سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کرنے کو کہا ہے قرآن سے. جب وہ سمجھ جائے کہ اللہ نے کیا کرنے کو کہا ہے تو پھر وہ کرے بھی, صرف سمجھ لینا کافی نہیں ہے. اور جو وہ کرے گا, جو عمل کرے گا اللہ کے حکم پر, وہ کون ہوگا؟ مومن ہوگا. تو ہمیں کیا بننا ہے؟ مومن. صرف مسلمان بننے سے کام نہیں چلے گا, ہمیں مومن بننا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کام کون سے ہیں جن سے ہم کامیاب ہو جائیں گے, جن سے ہم جو ہے وہ ہمیں کامیابی ملے گی اور ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مومن بن جائیں گے. سب سے پہلی بات نماز, سب سے امپورٹنٹ کام مسلمان بننے کے بعد سب سے پہلا جو ہے وہ ہے نماز, جو آپ کو مومن بناتا ہے. اور نماز میں خشوع, اللہ نے قرآن میں کہا وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع لاتے ہیں, خاشعون. خاشعون کا مطلب ہوتا ہے, خشوع کا مطلب ہوتا ہے فوکس ہو کے نماز پڑھنا, پوری اٹینشن کے ساتھ نماز پڑھنا, دھیان اور کہیں بھی نہ ہو سوائے اللہ تعالیٰ کی طرف کے. یہ سمجھنا, آج میں کسی کی کوئی کامنٹس نہیں لے سکتی ہوں, 3:40 آلریڈی ہو چکے ہیں, پھر آپ لوگوں کو بھاگنے کی بھی جلدی ہوتی ہے, اس لیے میرا بیٹا آخر میں, ٹھیک ہے, مائنڈ نہیں کرنا, ناراض نہیں ہونا. تو جب آپ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو, پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے آپ بات کر رہے ہیں اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے موجود ہیں اور یہ ٹائم میرا اور اللہ کی بات کرنے کا ٹائم ہے. اس میں پھر کیا ہوگا, جب آپ نماز کا مطلب سمجھ جائیں گے نا, پھر آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں. لاسٹ ایئر ہم نے سمر ویکیشن میں نماز کا پورا ترجمہ پڑھا تھا. کس کس نے میرے ساتھ پڑھا تھا؟ کس کس کو سمجھ میں آیا تھا؟ نماز کا ترجمہ کس کس کو آتا ہے یا ویسے ہی آتا ہے؟ ویری گڈ. نماز کو اور زیادہ ڈیٹیل میں سمجھیں. ابھی انشاءاللہ جب عید ختم ہو جائے گی نا, تو میں نے سوچا کہ ہم دوبارہ سے ایک نماز کورس شروع کریں گے, ٹھیک ہے, اور اس میں ہم نماز اور آخری پارے کی جو آیتیں صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں ان سب کا موٹا موٹا مطلب سمجھیں گے, تاکہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں وہ سمجھ میں تو آئے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فوکس ہو کے نماز پڑھنے والوں کو کہا ہے خاشعون, خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے, کیونکہ نماز ایک بہت بڑی نعمت ہے. نماز کو تیاری کے ساتھ پڑھیں, اچھے کپڑے پہنے, نماز سے پہلے وضو کریں, اپنے دل میں یہ ارادہ باندھیں کہ اب میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے کھڑا ہوں گا, تو پورے ڈسپلن کے ساتھ کھڑے ہو, دھیان سے ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھیں. جلدی جلدی کی نماز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر نماز پڑھیں کہ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں. سجدے کے وقت دعائیں مانگیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سجدے میں ہر دعا قبول ہوتی ہے. سب سے زیادہ قریب انسان اللہ تعالیٰ کے کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو سجدے میں نماز میں دعا مانگے, نماز کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے بات کرنے کا موقع دیتے ہیں 5 times a day. 5 times a day اللہ تعالیٰ کی کال آتی ہے آپ کے دل میں اذان کی صورت میں, اور آپ اس کو اچھے طریقے سے ریسیو کریں, اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ سے بات کریں, تو آپ کامیاب ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جو 7 سال کے بچے ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں, 7 سال کے بعد اپنے آپ کو نماز کی عادت ڈالیں اور نماز کو سمجھ کے پڑھنے کی عادت ڈالیں. تو آہستہ آہستہ اس عمر میں جو عادت آپ کو پڑ جائے گی نا بچوں, وہ پھر پکی ہو جاتی ہے عادت. تو انشاءاللہ پھر ساری زندگی آپ کو نماز کی عادت پڑ جائے گی. اور 10 سال کے بعد تو نماز ویسے بھی فرض ہو جاتی ہے, پھر آپ سے پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں. تو کوشش کریں کہ 7 سے 10 سال کے درمیان آپ کو اچھے طریقے سے نماز کی عادت پڑ جائے. ترجمہ آنا چاہیے, دعاؤں کا بھی ترجمہ آنا چاہیے, یا صورتوں کا بھی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. جیسے ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, قل هو اللہ احد, تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یا ہم سورہ کافرون پڑھتے ہیں, یا ہم سورہ
فلق پڑھتے ہیں, سورہ ناس پڑھتے ہیں, تو ان کے مطلب بھی ہمیں آنے چاہیے. تو نماز بہت زیادہ اہم ہے اللہ کے نزدیک, اور ہم نے اس دن دیکھا تھا پیچھے پارے میں کہ کسی صورت نماز معاف نہیں ہے. ایون جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نماز پڑھنی ہے نا, جنگ میں پڑھنی ہے, سفر میں نماز پڑھنی ہے, بیماری میں نماز پڑھنی ہے, کسی صورت میں بھی نماز. اللہ نے کہا کھڑے ہو کر پڑھیں, اگر آپ کھڑے نہیں رہ سکتے بیٹھ کر پڑھیں, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں, اشاروں سے پڑھیں, لیکن نماز پڑھیں. نماز کسی صورت معاف نہیں ہے, اتنی امپورٹنٹ ہے نماز اللہ کے ہاں. اور پھر سب سے بڑی بات کہ یہ نماز کب فرض ہوئی تھی؟ معراج میں, جب اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ دیا تھا نماز. تو جب کوئی ہمارا بیسٹ فرینڈ ہمیں گفٹ دیتے تو ہم اس گفٹ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں؟ سنبھال کر رکھتے ہیں, اس کا خیال رکھتے ہیں, اس کو بہت اسے بہت کیئر سے رکھتے ہیں کہ کہیں خراب نہ ہو جائے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے نا, تو ہمیں کیسے رکھنا چاہیے؟ سنبھال کر رکھنا چاہیے, اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے. نمازوں کی حفاظت کیسے کریں گے؟ جب ہم نماز کو آن ٹائم پڑھیں گے, لیٹ نہیں کریں گے, پوری تیاری کے ساتھ پڑھیں گے, اچھی طرح وضو کر کے پڑھیں گے, اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو باقی تمام سوچیں اپنے دماغ سے نکال دیں گے اور صرف اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے اور سمجھ کے ٹھہر ٹھہر کے نماز کو پڑھیں گے, تو پھر یہ ہوگی بہترین نماز. تو کتنا خوبصورت گفٹ ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جیسے آپ کو کوئی فرینڈ آپ کو گفٹ میں ایک سیل فون بھیجے, موبائل فون, کہ وہ کہے کہ میں آپ کو یہ فون اس لیے بھیج رہا ہوں کہ میں دن میں 2-3 مرتبہ آپ سے بات کر سکوں, تو کتنی خوشی ہوگی نا آپ کو کہ میرے فرینڈ نے مجھے فون بھیجا ہے اور اب ہم روز اس پہ بات کریں گے. ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایکسائٹمنٹ ہوگی نا. تو سوچیں کہ یہ نماز وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کنیکشن بنانے کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ وہ آپ سے بات کر سکیں. ٹھیک ہے نا. اس کو وہ جو بتایا تھا مائدہ نے, وہ ہم آکس پہ چیک کریں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے گفٹ بھیجا ہے تاکہ ہم ان کے ساتھ دن میں کنیکٹ کر سکیں بار بار. تو اس کو بہت سنبھال کے رکھیں, اپنی نمازوں کی حفاظت کریں. اور شروع میں نمازیں کتنی تھی جو فرض ہوئی تھی معراج کے دن؟ معاف بھی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. 50 نمازیں تھیں, پھر اللہ تعالیٰ نے 5 کر دی, اور اللہ نے کہا کہ جو 5 پڑھے گا اسے ثواب کتنی کا ملے گا؟ 50 کا ملے گا. تو اس لیے یہ سوچ سے نماز پڑھے کریں کہ آپ ایک نماز نہیں پڑھ رہے, آپ 10 نمازیں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو جتنا زیادہ ریوارڈ ہو پھر اس کام کو اتنا اچھا کر کے کرنا چاہیے نا. پیپر میں جو چھوٹا سا سوال ہو اور جس کے بہت زیادہ مارکس ہوں اور ایزی بھی ہو کوسچن, تو آپ اسے سجا سنوار کے کرتے ہیں نا اچھے طریقے سے تاکہ فل مارکس مل جائیں, کیونکہ اس کے نمبر بڑے زیادہ ہیں بھائی, اور پیپر کیا کہتے ہیں کہ کوسچن بڑا آسان ہے. تو اسی طرح نماز کا کوسچن بھی بہت آسان ہے اور نمبر بہت زیادہ ہے, اس لیے اس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے پڑھیں گے. بوائز کہاں جا کے نماز پڑھیں گے؟ کوشش کیا کریں مسجد جا کے نماز پڑھیں, ایک ایک قدم کا ثواب ہے. اور گرلز گھر میں اچھے طریقے سے پردہ کر کے, اچھے طریقے سے اپنے آپ کو ڈھانپ کے پھر نماز پڑھیں. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کو خوش کرنے والے کام کریں تو ہم کامیاب رہیں گے. اللہ کو خوش کرنے والے کام کون کون سے ہیں؟ دنیا میں بھی ہم کامیاب رہیں گے, آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. سب سے پہلا کام ہم نے دیکھا نماز, جو ہمیں برائیوں سے بھی بچاتی ہے. نماز ہمیں ہر برے کام سے بچاتی ہے, کیونکہ جو انسان نماز میں دل لگاتا ہے نا, پھر برائیاں کرنے کو اس کا دل نہیں چاہتا, اس کا دل کرتا ہے وہ نیکیاں کرے, کیونکہ وہ شیطان سے دور ہو جاتا ہے نا. تو آج سے ہم سب کوشش کریں گے کہ اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور ایکسرسائز کریں فوکس نماز پڑھنے کی. ایک دن نہیں ہوگا فوکس, 2 دن نہیں ہوگا, آہستہ آہستہ پریکٹس ہوتی جائے گی تو نماز میں فوکس بھی بنتا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے فوکس کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں. اور فرق ہو, منافق کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ منافق کیسے نماز پڑھتا ہے؟ سستی سے پڑھتا ہے, جلدی جلدی پڑھتا ہے اور ٹائم ضائع کرتا ہے, دھیان نہیں دیتا. جی میم نے مجھے بتایا تھا کہ قیامت والے دن وہ پہاڑوں سے آگ نکلے گی کافروں کے لیے. ہاں نکلے گی. تو منافق کی نماز میں توجہ نہیں ہوتی, جلدی ہوتی ہے, سستی ہوتی ہے, پڑھتا ہی نہیں ہے, اٹھتا ہی نہیں ہے پڑھنے کے لیے, ٹائم ویسٹ کرتا ہے. اٹھ جاتا ہے تو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے, بس سر سے اتارنے والی کرتا ہے. تو مومن کی نماز میں اور منافق کی نماز میں فرق ہونا چاہیے. نماز کو وقت پر پڑھیں, کوشش کر لیں اول وقت میں. اگر آپ فارغ ہیں تو پھر تو بالکل اول وقت میں پڑھیں. اگر کوئی بہت ایسا کام ہے جس سے فی الحال آپ نہیں نکل سکتے تو یہ ارادہ کریں کہ میں جیسے ہی اپنے کام سے فری ہو جاؤں گا سب سے پہلے نماز پڑھوں گا, اور پھر اس کو سکون کے ساتھ پڑھیں, کیونکہ جب ہم مر جائیں گے تو سب سے پہلا سوال ہم سے کیا ہوگا؟ نماز کے بارے میں. تو مما کہتی ہے نا جب پیپر دینے جاتے ہو کہ پہلا کوسچن بہت اچھا سا اٹیمپٹ کرنا, باقی پھر ٹیچر کا دل کرے گا پیپر چیک کرنے کو. تو پہلا کوسچن بہت اچھا ہونا چاہیے, اس لیے ہم اپنے پہلے کوسچن کی تیاری بہت اچھی کریں آخرت کے ایگزام کی, جیسے ہم دنیا کے ایگزام کی کرتے ہیں. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاشعون میں سے رکھے, اچھی نماز پڑھنے والوں میں سے رکھے. یہ دعا بھی کیا کیجیے. اور برے کاموں سے دور رہنا, دوسری کامیابی کا طریقہ جو اللہ نے بتایا ہے کہ ہم فضول اور برے کاموں سے مومن لوگ دور رہتے ہیں. لوگ کاموں سے, لوگ اللہ نے لوگ کا ورڈ استعمال کیا,
لوف کا کیا مطلب ہے؟ لوف کا مطلب ہے ایسے کام جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, فضول کام جن کا کوئی فائدہ نہ ہو ہمیں, اور ہم اپنا ٹائم ویسٹ کریں, ٹھیک ہے نا. تو فضول بیکار کاموں میں کوشش کریں کہ وقت نہ لگایا کریں, ڈراموں میں, شوز میں. روزہ کھلتے ہی ہم سب ٹی وی کے سامنے شو دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں, کتنا وقت ضائع ہوتا ہے. جیتو پاکستان, ہماری نمازیں, ہماری تراویحاں سب گئی, ٹھیک ہے. سارے دن روزہ رکھ کے اور پھر ہم فضول کاموں میں لگ جاتے ہیں جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. کیونکہ مومن کا جو ٹائم ہے نا بہت قیمتی ہے. مومن کے پاس ٹائم بہت کم ہے, اسے نہیں پتا کہ کل قیامت آ جائے, پرسوں. کل ہم نے وعدہ کیا تھا نا کہ ہم روز ایسے ہی دن گزاریں گے کہ بس کل ہم نے اللہ سے ملنا ہے. تو پھر ٹائم کتنا قیمتی ہے نا, ٹائم جا رہا ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, پریشیس ہے, ہمارا ٹائم بہت قیمتی ہے. تو ٹائم کو پلان کر کے گزاریں اور اس کی قدر کریں. اور اسے فضول, اچھا یہ فضول چیزیں ہم جتنی زیادہ دیکھتے ہیں نا تو وہ ہمارے دماغ میں نا بھرتی جاتی ہیں. جیسے جنک فوڈ ہوتا ہے نا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, ایسی چیزوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں پھر یہ ٹرینڈز, یہ میمز, ان کا میوزک, ان کی باتیں, وہ تصویریں, وہ سب ہمارے دماغ میں گھومنا شروع کر دیتا ہے. اور جو ہمارا نماز کا فوکس ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. جنید شیر صاحب کو جانتے ہیں؟ اور پہلے کیا کرتے تھے؟ بہت بڑے سنگر تھے, میوزک گانا گاتے تھے. پھر اللہ نے ان کو ہدایت دی اور پھر وہ کیا بن گئے؟ اسکالر. اور وہ کہتے تھے کہ میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے سے بتا رہا ہوں, مجھ سے زیادہ میوزک کا کس کو پتا ہوگا کہ یہ میوزک اور یہ باقی کی فضول چیزیں آپ کو نماز میں نہیں سکون لینے دیتی. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نمازیں, اور سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے کامیابی کا؟ نماز. تو انہوں نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نمازیں اچھی ہو جائیں تو ان چیزوں سے دور رہیں. تو کوشش کیا کریں, مجھے پتا ہے اس وقت میں, اس ماحول میں بہت مشکل ہے, لیکن کم از کم کوشش کیا کریں. جب آپ اسکرولنگ کر رہے ہو نا تو اس کی وائس کو بند رکھا کریں, تاکہ اگر کہیں میوزک بج بھی رہا ہے نا تو آپ تک نہ پہنچے. پھر جب آپ دیکھیں کہ کوئی اسلامک چیز ہے جس کے پیچھے کوئی تلاوت وغیرہ یا نشید چل رہی ہوگی تو اچھا میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتی ہوں. میرا دماغ سوتا نہیں ہے رات میں بھی. میرے دماغ میں رات میں بھی نا باتیں, گانے, وہ گانے جو بچپن میں سنے ہوئے, ٹھیک ہے نا, ہاں وہ چلتے رہتے ہیں. اور میں اس کو سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا میرے لیے سزا ہے یا آزمائش ہے, کیونکہ میں سارا دن اچھے کام کرنے کی کوشش کرتی ہوں پھر بھی میرے دماغ میں گانے بجتے رہتے ہیں. اوبیسلی کہیں چلتے ہوئے کوئی ایڈ میں کوئی جنگل, کوئی چیز انسان کے کان میں پڑ جاتی ہے, پھر وہ سارا دن نا ساری رات آپ کی چلتی رہتی جائے. اب میں نے پھر اس کا حل کیا نکالا, جب رمضان آیا اللہ نے مجھے نا وہ دیا, میں اب کیا کرتی ہوں یہاں سے جاتی ہوں نا کچن میں نشید لگا لیتی ہوں. اتنی خوبصورت نشید ہے, کوئی بھی لگا لوں گی. اب کیا ہے کہ الحمدللہ وہ سارا دن میرے دماغ میں نا نشید آج چل رہی ہے, رحمان یا رحمان, تو کوئی نہ کوئی نشید میرے دماغ میں چل رہی ہے. اب کیا ہے, اللہ کا نام ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہوتا ہے تو وہ چل رہا ہوتا ہے, اور وہ آپ کے دماغ میں, اب ہیلدی چیزوں سے اپنے دماغ کو بھریں تو پھر وہ ہیلدی چیزیں ہی آپ کے دماغ میں رہیں گی. جی ہاں جی, نہیں وہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ دیا نا, لیکن کوشش کریں لیونگ تھنگس نہ بنائیں, اس سے منع کیا گیا. آپ بنائیں, درخت بنائیں, سینریز بنائیں, آرٹ بنائیں, منڈالا آرٹ کریں, یہ تو اسکل ہے جو آپ کو اللہ نے دی ہے. کچھ لوگوں کو ووڈ ورک اچھا لگتا ہے, کچھ کو آرٹ ورک اچھا لگتا ہے, کچھ کو نیٹنگ اچھی لگتی ہے, تو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ کریں, لیکن اپنے ٹائم کو ڈیوائڈ کریں. فضول کام نہیں ہے بیٹا, یہ تو کریٹو کام ہے نا. ڈفرنس بنائیں کریٹو کام میں اور فضول کام میں. جی کوشش اول اس میں ویسے اختلاف ہے, کہتے ہیں کہ فیس نہیں بنائیں تو پھر اس کی آنکھیں نہ بنائیں یا اس کی ناک نہ بنائیں, اسے کمپلیٹ نہ کریں. میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں. ہاں اسے کمپلیٹ نہ کریں, کان نہ بنائیں, کوشش کریں جتنے آرگنز کم بنائیں, بس فیس پتہ چل جائے کہ یہ فیس ہے, کمپلیٹ نہ بنائیں. جی بیٹے میں وہی بتا رہی ہوں کہ اس کو کمپلیٹ نہ بنائیں, فیس کو کمپلیٹ نہ کریں. ہاں جی ہادی ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ کنسٹرکٹیو کام کرتے ہیں نا ان کا دل نیکیوں میں لگتا ہے. آپ سوچیں کہ کبھی کوئی ایسا دن گزاریں جس میں آپ بہت اچھے کام کریں, کنسٹرکٹیو کام کریں. جو چیز آپ کو پسند ہے, آپ کو پاٹ میکنگ پسند ہے, جو مٹی کے برتن بناتے ہیں وہ بنائیں, پینٹنگ پسند ہے وہ کریں, ٹھیک ہے نا, جو بھی چیز آپ کو پسند ہے وہ کریں, لیکن ایک لمیٹڈ ٹائم میں. پھر آپ اس دن نا بڑے انرجیٹک فیل کرتے ہیں, تھکتے ہیں, رات کو نیند بھی اچھی آتی ہے, برین فضول باتوں میں نہیں لگتا, تو پھر نیکیاں کرنے میں آسانی ہوتی ہے. فضول کام کرنے والے کو نیکیاں کرنے میں مشکل ہوتی ہے. آپ سوچیں, ہمیشہ غور کریں, فضول کام کرنے سے آپ کا جو فوکس ہوتا ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے. ایون اسپورٹس کھیلنے سے آپ کا فوکس اچھا ہوگا, آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی, آپ کے جسم کو فائدہ ہوگا. لیکن یہ بیٹھے بیٹھے گیمز کھیلنا, کھیلتے ہی چلے جانا اور پھر اسکرولنگ کرتے رہنا اور پھر فضول کام کرنا, یہ آپ کے فوکس کو خراب کرتی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ برائی کو اچھائی سے دور کرو. برائی کو اچھائی سے کیسے دور کر سکتے ہیں؟ جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو جو برے کام آپ سے ہو گئے ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ ختم کر دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف بھی کر دیتے ہیں. اور پھر اچھائی کا مطلب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ یہ ہے
کہ آپ جو ہے وہ اچھے اخلاق رکھیں. بدبو کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر میں اسمیل ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ پرفیوم کرتے ہیں. خوشبو ہے نا, خوشبو بدبو کو ختم کر دیتی ہے. اسی طرح نیکی برائی کو ختم کر دیتی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم اچھے کام کریں تو ہمارے برے کاموں کے جو افیکٹس ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ جب کوئی بھی ہم سے برائی کرے نا تو ہم اس کا جواب اچھائی میں دیں. اچھا شیطان ہمیں کیا کہتا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا, اسے غصہ کرو, مارو, بدلا لو. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ معاف کر دو. اچھی طرح پیش آنے سے دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے کتنی ہی ایسی کہانیاں دیکھی ہیں کہ دشمن آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا لیکن آپ کے اچھے سلوک کی وجہ سے وہ آپ کا دوست بن گیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہماری یہ والی سورہ ختم. اب سورہ نور سٹارٹ ہو رہی ہے اور سب سے پہلے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان کے پیچھے مت چلو, یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے, تو اس کے پیچھے مت چلو. ہم وہ کام نہ کریں جو ہمیں شیطان کہتا ہے. اور شیطان اتنا چلاک ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم اس کے بتائے ہوئے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب ہم کسی سے لڑتے ہیں اور ہم اس سے غصہ کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ معاف کر دو, اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بدلہ لے رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں شیطان برے کاموں کو اچھے بنا کے بتاتا ہے اور ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ہم چل شیطان کے پیچھے رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے بڑا الرٹ رہ کے نا اور بڑا سوچ سمجھ کے, اسی لیے ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرنے کو کہتے ہیں تاکہ ہم شیطان کے پیچھے نہ چلے بھی یا نو. ٹھیک ہے. تو ہم اللہ کی مرضی کے کام کریں اور شیطان کے کاموں کو نہ کریں. ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, ہم الرٹ ہی نہیں ہوتے, ہم کچھ کرنے سے پہلے سوچتے ہی نہیں ہیں اور اس لیے پھر ہم وہ کام کر جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر ہم نے اپنے فرینڈ کو چیٹنگ کرا دی نا تو بہت اچھا کام کیا, ہم نے اس کے ساتھ نیکی کی. کیا یہ نیکی ہے اس کے ساتھ؟ اب اس کو چیٹنگ کی عادت پڑ جائے گی, وہ کبھی بھی محنت نہیں کرے گا, وہ کبھی بھی خود نہیں پڑھے گا, وہ ہر ٹیسٹ میں یہی سوچے گا کہ کوئی نہ کوئی مجھے مل جائے. اور چیٹ کرنے والا بچہ سیکھ سکتا ہے کچھ پھر اسکول جا کے؟ نہیں سیکھے گا نا. تو آپ نے اس کے ساتھ دشمنی کی. لیکن شیطان نے آپ کو کیا دکھایا کہ آپ تو بڑے اچھے فرینڈ ہیں, آپ نے اس کی ہیلپ کی, آپ نے اس کی ہیلپ نہیں کی, آپ نے اس کے ساتھ دشمنی کی ہے. تو ہمیں ہر کام کو کرنے سے پہلے فوکس رہنا ہے, یہ سوچنا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں اور شیطان کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے مومن. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ہمیں بہت سارے مینرز بتائے ہیں. سب سے پہلے اللہ نے ہمیں بتایا کہ دوسروں کے گھر جانے کے آداب کیا ہوتے ہیں. جب ہم کسی کے گھر جائیں تو 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹائیں, اجازت لیں. اگر وہ 3 مرتبہ میں دروازہ کھول دے تو اچھی بات ہے, ویٹ کریں. نہ کھولے تو بغیر ناراض ہوئے واپس آ جائیں, کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے, ہم نے ناراض نہیں ہونا. ایک تو بغیر بتائے کسی کے گھر مت جائیں, کوشش کریں کھانے کے وقت کسی کے گھر مت جائیں. ٹھیک ہے نا. بتا کے جائیں. اگر کوئی انوائٹ کرے ہاں پھر کھانے کے وقت جائیں, بتا کر جائیں اور اگلے کی پرائیویسی کا خیال رکھیں. اور جب آپ دروازہ کھٹکھٹائیں تو دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہ ہو جائیں کہ اندر سے اگر کوئی خاتون نکل رہی ہے جو پردے والی ہے تو بالکل سامنے آپ کھڑے. اللہ جانے وہ کس حالت میں اس نے بھی پردہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہوا, تو ہٹ کے کھڑے ہو دروازے سے, خواتین بھی اور لڑکے بھی سائڈ پہ کھڑے ہو. جب وہ دروازہ کھولے اجازت لے کے پھر اندر جائیں. جب کسی کے گھر کے اندر جائیں تو سب سے پہلے سلام کریں. کمروں میں مت گھسیں, جہاں بٹھائیں وہاں بیٹھ جائیں, وہیں سے اٹھ کر واپس آئیں. ان کی چیزوں کو مت چھیڑیں, کسی کے گھر میں جا کر شور مت کریں, گندگی نہ مچائیں, کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اگلے کا دل دکھے. اور کوشش کریں کہ جب کسی کے گھر جائیں تو کچھ نہ کچھ گفٹ لے کر جائیں اور اچھے مہمان بنیں. اور جیسے وہ دیں, جو کھانے کو دیں اللہ کا شکر ادا کر کے کھائیں. کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں اور وہ کچھ دے تو منہ نہیں بناتے, بری بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آداب کا خیال رکھیں. پھر اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو کہا ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر چلیں. ابھی تو آپ سارے جو بچے یہاں بیٹھے ہیں نا لڑکے, آج وہ کیوں نہیں آئے دونوں, غلام حسین اور وہ عثمان؟ اچھا آئے, اچھا سوری میں نے دیکھا نہیں, آپ لوگ اس کے پیچھے چھپ گئے. تو یہ ادھر والے بچے تو چھوٹے ہیں لیکن ادھر والے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں. تو اللہ نے لڑکوں کو کہا ہے کہ نظریں جھکا کر رکھیں. اچھا یہ صرف خواتین سے نہیں کہا ہے, یہ آگے اللہ نے خواتین کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی نظریں جھکا کر, دونوں کو کہا ہے. کس لیے؟ ایک تو ایک دوسرے کو دیکھنے سے, نامحرم کو دیکھنا گناہ ہے نا. نامحرم کون ہوتا ہے؟ جس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے. ہر وہ مرد اور ہر وہ عورت جس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے آپ کا نامحرم ہے. اور ہر وہ عورت اور ہر وہ مرد جس سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا وہ محرم ہے. جیسے آپ کے بابا محرم ہے, لڑکوں کے لیے ماما محرم ہے, لڑکیوں کے لیے بھائی محرم ہے, لڑکوں کے لیے بہنیں محرم ہیں, پھپھی خالہ, یہ سب لوگ جو نہیں, کزنز محرم نہیں ہوتے, کزنز محرم نہیں ہوتے. کزن سے شادی ہو سکتی ہے, سگے بہن بھائی محرم ہوتے ہیں, کزنز محرم نہیں ہوتے. ہاں جی, وہ تو بچوں کو نہیں سمجھ میں آتا. اس لیے آپ کے وہ رشتے جن سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی, سب کو پتا ہوتا ہے کون سے رشتے جن سے شادی نہیں ہو سکتی.
ہے نا, وہ سب محرم ہے, ان کے ساتھ پردہ فرض نہیں ہے, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی ہم لوگ آزاد ہو کے گھومیں, اپنے آپ کو پھر بھی کور کر کے تھوڑا بہت رکھیں. اور لڑکوں کے لیے جو نامحرم خواتین ہیں نظریں جھکا کر بات کریں, اور لڑکیاں نامحرم لڑکوں سے نظریں جھکا کر بات کریں. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا, کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کوئی برائی کوئی بے حیائی نہ پھیلے معاشرے میں. پھر نظریں نیچے رکھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی بری چیز نہ دیکھیں, کوئی بے حیائی والی چیز نہ دیکھیں, لباس کے معاملے میں کانشیس رہیں, لڑکیاں بہت اچھا باوقار لباس پہنے. اللہ نے مومن عورتوں کو حکم دیا اگلی اس میں کہ اپنے آپ کو ڈھک کر رکھیں, بچیاں سکارف اور دوپٹے کریں, ایسے کپڑے نہ پہنے جس میں آپ کی ٹانگیں بازو نظر آ رہے ہوں, فل سلیو کپڑے پہنے, اچھے عزت والے کپڑے پہنے. اللہ تعالیٰ نے دیکھا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کوئی عزت نہیں تھی خواتین کی, اللہ نے عورت کو عزت دی. تو اس عزت میں کیا ہے, باوقار لباس. جو خاتون آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ٹی وی میں بھی, جو خاتون پردہ کرتی ہیں کتنی زیادہ باوقار لگتی ہیں اور کتنا روب ہوتا ہے ان کی پرسنالٹی میں نا, کوئی بھی اس سے غلط بات کرتے ہوئے 10 بار سوچتا ہے. لیکن جو لڑکیاں خود ہی اپنے آپ کو ایسا بنا دیتی ہیں پھر لوگ بھی ان کی عزت نہیں کرتے. تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ فل سلیوز پہنے, سکارف پہنے, اپنے آپ کو اچھی طرح سے ڈھک کر رکھیں اور نظروں کو بھی جھکا کر چلیں. پھر اس کے بعد اللہ نے مسجدوں کے آداب بتائے, ٹھیک ہے نا, کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجد کے بھی اپنے آداب ہیں. تو مسجد کے کیا کیا آداب ہیں؟ مسجد کون جائے گا نماز پڑھنے؟ لڑکے اور اپنے بابا کے ساتھ. تو جب آپ مسجد جائیں گے وہاں کیا کریں گے؟ اللہ کی ذکر کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں. جب وہاں جائیں تو سب سے پہلے سلام کریں مسجد میں داخل ہوتے وقت. پھر اس کے بعد مسجد میں داخل ہو کر کیا کریں گے؟ 2 نفل پڑھیں گے, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیں گے. وہاں اونچا نہیں بولنا, وہاں لڑائی نہیں کرنی, وہاں پر کسی کو پریشان نہیں کرنا, ٹھیک ہے. بیچنے اور خریدنے کی باتیں کرنا منع ہے مسجد میں, کہ میں تمہارا پین کتنا پیارا تھا میں تم سے خرید لوں, کتنے میں دو گے مجھے, یہ باتیں مسجد میں بیٹھ کے نہیں کرنی, اللہ نے منع کیا ہے. بیکار کی باتیں نہیں, فضول باتیں نہیں کرنی, مسجد میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. صف میں اگر آپ دیر سے پہنچتے ہیں تو پیچھے کھڑے ہوں, صف کے اندر گھسنے کی کوشش نہ کریں. آلریڈی اگر صف بن چکی ہے تو اس میں زبردستی نہ گھسیں. اگر لوگ بیٹھ کے خطبہ سن رہے ہیں ان کے اوپر سے ٹاپ کے نہ جائیں, جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیں. مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں, ٹھیک ہے نا, اور اچھا صاف ستھرا لباس پہن کر مسجد میں جائیں. یہ نہیں کہ آپ صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ سے اسمیل آ رہی ہے اور باقی لوگ بھی تنگ ہو رہے ہیں. کوشش کریں جب آپ مسجد جائیں خوشبو لگا کے, صاف کپڑے پہن کے, بال بنا کے جائیں, نہ آپ کے پاس سے خوشبو اسمیل آئے نہ آپ کے منہ سے اسمیل آئے. اپنا بہت خیال صفائی کے ساتھ مسجد جانا چاہیے. تو جو شخص مسجد جاتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اور ہر قدم پر اس کو ثواب ملتا ہے. پھر جو بہت امپورٹنٹ مینرزم آپ کو اس کے بعد بتایا جا رہا ہے بچوں کے لیے, کہ جب آپ اپنے پیرنٹس کے کمرے میں جائیں تو اجازت لے کر جائیں. پیرنٹس کے کمرے میں, بہنیں بھائی کے کمرے میں, بھائی بہنوں کے کمرے میں, بابا بیٹیوں کے کمرے میں, مما بیٹوں کے کمرے میں اجازت لے کر جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی پرائیویسی کا خیال رکھا ہے. کبھی کبھی انسان کپڑے چینج کر رہا ہوتا ہے, وہ لاک لگانا بھول جاتا ہے, تو کتنی امبیرسمنٹ ہوگی اگر ایسے میں کوئی دروازہ کھول دے, ہے نا. کوئی لیٹا ہوا ہوتا ہے, کوئی دوائی لگا رہا ہوتا ہے, 100 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ نہا کے واش روم سے نکلتے ہیں تو کمرے میں آ کے کپڑے پہنتے ہیں, کیونکہ ان کو الجھن ہوتی ہے واش روم میں کپڑے پہننے سے, کیونکہ کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یا بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے نہیں کھڑے ہو کے پہن سکتے پجامہ یا شلوار, تو وہ بیٹھ کے پہنتے ہیں. تو اس لیے بہت خیال رکھا کریں کہ جس کے بھی کمرے میں جائیں ناک کر کے جائیں, اسپیشلی اپنے پیرنٹس کے کمرے میں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ناک کریں, آواز دیں, ایسے کھانسیں, آواز لگائیں, ماما بابا میں آ جاؤں, پرمیشن لیں, اس کے بعد جائیں. خاص طور پر 3 ٹائم پہ اللہ نے کہا ہے, صبح کے وقت نماز سے پہلے, دوپہر کے ٹائم جب لوگ لیٹتے ہیں گرمیوں میں اسپیشلی کیلولا کرنے کے لیے, اور پھر رات کو سونے کے وقت. تو اجازت لے کر ہمیشہ جائیں, اجازت دیں تو جائیں. اگر آپ کو لگے کہ وہ سو گئے ہیں اور نہیں آواز دے رہے, جواب نہیں دے رہے, اس وقت واپس چلے جائیں, دوبارہ آ جائے گا. اگر ایمرجنسی نہیں ہے, اب تو ہر بچے کے پاس فون بھی ہوتا ہے, فون کر لیں, ٹھیک ہے نا. ایمرجنسی نہیں ہے, ایمرجنسی ہے تو دوبارہ ناک کریں, آواز دیں, لیکن کوشش کریں کہ وداؤٹ ان کیس آف اینی ایمرجنسی. یہ بھی نہیں کہ اندر سے ماں پکار رہی ہے کوئی آؤ اور بچے باہر کھڑے ہو کے دروازہ ناک کر رہے ہیں کہ اجازت دے تو. ان کیس آف ایمرجنسی جائیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ آپ جاتے ہیں, سو رہے ہیں یا وہ کپڑے چینج کر رہے ہیں یا کوئی بھی ایسی کوئی امپورٹنٹ بات آپس میں کر رہے ہیں پیرنٹس, ٹھیک ہے نا, تو ناک کریں, آواز نہ, جواب نہ دیں, واپس آ جائیں, تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ چلے جائیں, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مینرزم قرآن میں آپ کو سکھایا ہے, گھر میں رہنے کے آداب. جی اب جس طرح جو کچھ کپڑے چینج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ بولتے نہیں ہیں, تو بار سے نوک کیا جا رہا ہو بار بار اور اندر سے جواب مت نہ دے تو واپس چلے جائیں, تھوڑی دیر بعد واپس آ جائیں. کچھ لوگ واش روم میں ہوتے ہیں,
اس وقت انہیں نہیں پتا آپ آئے نوک کریں, بعد میں آ جائیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ سورہ بھی ختم, سورہ فرقان آ گئی. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے, فرقان کیا ہے؟ قرآن. فرقان کس کو کہا اللہ نے؟ قرآن کو. فرقان قرآن کا نام ہے, کیونکہ صحیح اور غلط میں ہمیں کون فرق بتاتا ہے؟ قرآن. صحیح غلط میں, سچ جھوٹ میں, مومن اور کافر میں, یہ سارا فرق ہمیں قرآن بتاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ کون سے کام مومن والے ہیں اور کون سے کام کافروں والے ہیں یا منافقوں والے ہیں, قرآن میں ہی بتایا. اللہ اور رسول کی بات ماننے والے کامیاب ہوں گے, اللہ نے کہاں بتایا؟ قرآن میں. تو فرقان کیا ہے؟ قرآن. تو کتنا بڑا گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے, نماز اور قرآن, جو ہماری زندگی کو اچھا بناتے ہیں اور جو ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہے. تو اب آج کا ہمارا پارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے پارے میں کیا کیا پڑھا ہے. سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ مومن کیا ہوتا ہے. مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کو مانتا ہے. مومن کون ہے؟ جو اللہ کی بات مانتا ہے. ٹھیک ہے. نماز ہمیں دھیان سے پڑھنی ہے. ہم نے دیکھا کہ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی میں. فضول کاموں اور فضول چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہے. ہمیں شیطان کے پیچھے نہیں چلنا. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے, بس وہ کرنا ہے. دوسروں کے گھر جانے کے مینرز ہم نے سیکھے, کیسے جانا ہے, سلام کر کے, اجازت لے کے, سکون سے بیٹھنا ہے, بھاگنا دوڑنا نہیں ہے, ان کی چیزیں نہیں توڑنی, ان کی چیزوں کو خراب نہیں کرنا. جی, گفٹ لے کے جانا ہے. ویری گڈ حسن. ٹھیک ہے. اور پھر مومن مرد اور عورتیں اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں. مسلمان اور مرد اور عورتیں لباس کیسا پہنیں گے؟ کورڈ لباس. لڑکے بھی آج کل لباس پہنتے ہیں, وہ پینٹیں کتنی نیچے جا رہی ہوتی ہیں, کتنا برا لگتا ہے. یا بہت ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں, نہیں اچھا لگتا. ٹھیک ہے. تو ہاں, چھوٹی شرٹس پہنتے نہیں. تو کپڑے اچھے, ڈھیلے, کھلے اور کور کرنے والے ریلیکس کپڑے پہنے. ٹھیک ہے. جو کپڑا تنگ ہوتا ہے اس میں انسان خود بھی ریلیکس نہیں ہوتا. ہاں, کمفرٹیبل کپڑے پہنے اور ڈھکے ہوئے کپڑے پہنے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. یہ بات ہم مس کر گئے. اللہ تعالیٰ لائٹ ہے, اللہ تعالیٰ نور ہے, زمین کا بھی اور آسمان کا بھی. اور کفر کیا ہے؟ اندھیرا ہے. کافر اندھیرے میں اور مسلمان روشنی میں ہے, اس کے پاس اللہ کی روشنی ہے. ٹھیک ہے. پھر مسجد میں جانے کے آداب ہم نے سیکھے, والدین کے کمرے میں جانے کے آداب ہم نے سیکھے, گھر میں رہنے کے آداب سیکھے. ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن کیا ہے؟ فرقان. اچھا اور برا بتانے والا کیا ہے؟ قرآن. تو یہ تھا الحمدللہ ہمارا 18واں پارا. جی ہاں جی, نوک کر کے جائیں. ویری گڈ, شاباش. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کو سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو ہمارے دلوں میں ویسے بٹھا دے, جو اس کا صحیح مطلب ہے ہمیں وہ سمجھا دے, تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں انشاءاللہ. تو سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.